جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیٹے پڑھا تھا کہ پاکستان میں آبپاشی کے ذرائع کون کون سے ہیں، فصلوں کو پانی کتنے طریقوں سے دیا جاتا ہے. تو بیٹے وہ کتنے طریقے پڑھے تھے ہم نے؟ 4. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بارش. دوسرا کیا ہے؟ انہار. تیسرا کیا ہے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ یہ بیٹا چاروں طریقے ہم نے پڑھے اور اس کی تفصیلات کو ہم نے انڈرلائن کیا اور یہ جانا کہ کون کون سے طریقے کتنے زیادہ افیکٹو ہیں اور سوسائٹی میں پائی جانے والی جو فیلڈز ہیں، جو کھیت ہیں، ان کو پانی کس ذریعے سے کتنا ملتا ہے. آج بیٹے اس سے ایک اگلا پوائنٹ، اور یہ ٹاپک یاد رکھ لیں، ظاہراً تو چھوٹا سا ہے مگر آپ پاسٹ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ٹاپک بیٹے کئی مرتبہ بورڈ میں آیا ہوا ہے ظاہراً یہ چھوٹا سا. سندھ طاس کا معاہدہ. پوچھا بولیے کیا ٹاپک ہے؟ سندھ طاس کا معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی. پہلے ایک سٹوری سن لیں، اس کے بعد بیٹے ریڈنگ ہوگی اور میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوانی ہے. چھوٹا سا ٹاپک ہے، سمجھ آ جائے گا. یاد رکھیے گا جب بیٹے پاکستان بنا تو پاکستان کو یہ بات آپ نے بیٹے 9th میں بھی پڑھی ہوئی ہے اور 9th میں آپ نے 2 ٹاپکس میں پڑھی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو. ویسے ہوگی نہیں کیونکہ آپ نے پیپر دی اور پھر اس کے بعد بھول گئے، لیکن شاید آسان بات ہے، ہو سکتا ہے یاد آ جائے. جب بیٹے پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کو ابتدائی طور پر بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں جو ایریاز چاہیے تھے بیٹا وہ ایریاز بھی پورے نہیں ملے تھے. یاد آ رہا ہے چیپٹر 2 کا 9th کلاس میں ایک ٹاپک تھا ابتدائی مشکلات، ارلی پرابلمز. اس میں لکھا تھا ایریاز پورے نہیں ملے، آرمی کا سامان پورا نہیں ملا، آفیسز کا سامان پورا نہیں ملا. کرتے کرتے آپ نے ایک پوائنٹ یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمیں جو پانی ملنا تھا وہ پانی بھی بیٹے پورا نہیں ملا تھا. وہ تفصیل جو اس وقت آپ نہیں پڑھ سکے مجھ سے، اب میں سمجھا رہا ہوں اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو بک میں لکھی ہے. بس اسی بات کو بعد میں ہم نے ہیڈنگ سے پڑھ لینا ہے. پہلے سٹوری سن لو. سٹوری یہ تھی بیٹے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو 6 دریا ملے تھے. بولو کتنے دریا؟ 6. ان 6 دریاؤں میں پہلا تھا بیٹے راوی، دوسرا تھا ستلج اور تیسرا تھا بیاس. اس آگے بڑھو. تو بیٹے کتنے دریا ملے تھے جب پاکستان بنا؟ 6، جن میں پہلا راوی، ستلج اور بیاس. یہ 3 یہ تھے اور 3 دریا تھے جن میں چناب، جہلم اور سندھ. اب یہ 6 دریا ملے. یہ 6 کے 6 دریا بیٹے انڈیا سے گزر کے پھر یہ پاکستان میں داخل ہوتے تھے. اب جب پاکستان بنا، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کسی دن بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، ترقی کرے، آگے بڑھے. جو ہی پاکستان بن گیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی مشکلات کو بڑھایا جائے اور پاکستان کی اکانومی کا 65% انحصار کس پروفیشن پر ہے؟ ابھی پڑھا آپ نے 4 دن پہلے. کس پر بیٹے؟ زراعت پر. فصلوں کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ دریا کہاں سے آتے تھے؟ بولیے انڈیا سے. انہوں نے سوچا ان کا پانی بند کرتے ہیں. جیسے پانی بند کریں گے ان کی فصلیں تباہ ہوں گی تو ان کی اکانومی برباد ہوگی اور یہ کھانے پینے اور کاپ سالی کا شکار ہوں گے. جیسے بھوک سے مریں گے یہ دوبارہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کہاں لے جاؤ، پاکستان ختم ہو جائے گا. اس سازش کے تحت بیٹے اپریل 1948 میں انڈیا نے ان 3 دریاؤں کا پانی بیٹے بند کر دیا. جب پانی بند کیا، راوی لاہور کے اس طرف ہے تو جو بیاس تھا وہ لاہور کے اس طرف تھا. اب کیا ہوا، جب بیٹے پانی بند کر دیا نا تو ہماری پہلی جنگ انڈیا کے ساتھ 1948 میں وہ اسی پانی کے مسئلے پر بھی تھی.
لیکن ہوا یہ کہ بیٹے وہ جب پانی کا معاملہ ہوا انہوں نے پانی بند کر دیا. ہم اس مسئلے کو لے گئے ورلڈ بینک, عالمی بینک میں. کہاں لے گئے؟ وہاں جا کے اس ایشو کو, اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ انہوں نے ہمارا پانی بند کر لیا. یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں مختلف, اقوام متحدہ نام سنا ہوا ہے, اقوام متحدہ کی طرح مختلف فورمز ہیں, ان میں یہ ایک فورم. اب کیا ہوا بیٹے, جب وہاں ہوا تو یہ معاملہ جو 1948 میں شروع ہوا تھا یہ 1960 میں جا کے فائنل ہوا. اور فائنل پتہ کیا ہوا, انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے, انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے, ساری بات رکھی گئی اور اینڈ اس بات پر ہوا کہ 1960 میں عالمی بینک نے, ورلڈ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 3 دریا ہمیشہ انڈیا کے پاس رہیں گے اور یہ 3 دریا کس کو ملیں گے بیٹا؟ پاکستان کو. اب آپ اندازہ کر لیں, ناانصافی پر مبنی فیصلہ تھا, لیکن ایک اعتبار سے جو انہوں نے دلائل دیے تھے ان میں یہ تھا کہ پاکستانی پانی ضائع کرتے ہیں. کیا پانی ضائع کرتے ہیں؟ اور ہم بیٹے واقعتاً کرتے ہیں, آج کے دن تک کر رہے ہیں, پر ہم نے اس کو سیو کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اب میرے بیٹوں کیا ہوا, جب دلائل ہو گئے 3 دریا ہم سے چلے گئے. اب جب 3 دریا چلے گئے تو پھر ورلڈ بینک نے ہی ہمیں پیسے دیے. اور وہ کس کے لیے پیسے دیے کہ جو یہ 3 دریا ہیں نا, ان 3 دریاؤں سے آپ نہریں نکالیں اور نہریں نکال کر آپ ان 3 دریاؤں میں پانی ڈال لیں. اب کیا ہوا, یہ والا تو بیٹے بالکل ہی بند ہو گیا. باقی جو 2 دریا ہیں راوی اور ستلج, اس میں آپ کو وہ جو نکو نکو سا پانی نظر آتا ہے وہ انڈیا سے نہیں آتا, وہ انہی 3 دریاؤں سے نہریں نکال کر, وہ نہریں کہلاتی ہیں لنک کینالز. بولیے بیٹے کیا کہلاتی ہیں؟ لنک کینال. اردو میں انہیں کہتے ہیں رابطہ نہریں. وہ لنک کینالز, رابطہ نہریں, 7 رابطہ نہریں بنائی گئی. وہ بیٹے رابطہ نہریں ان دریاؤں کا پانی ان 2 دریاؤں میں ڈالتی ہیں. پھر جن دریاؤں سے, جن علاقوں سے یہ دریا گزرتے ہیں وہ پھر وہ پانی ان فصلوں کو جاتا ہے. اور یہ دونوں دریا پاکستان کے سب سے زرخیز علاقے سے گزرتے ہیں. کون سا زرخیز علاقہ ہے؟ بولو. پنجاب سے گزرتے ہیں. فصلیں یوں بیٹے تباہ ہو گئی اور پیداوار کم ہوئی, پانی میسر نہ آیا اور یہ ساری چیزیں اس طریقے. اب وہ بیٹے جو معاہدہ ہوا کہ ان 3 دریاؤں کا پانی ان 2 دریاؤں میں ڈالا جائے گا, وہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کو بیٹے کون سا معاہدہ کہا جاتا ہے؟ جس کے تحت بیٹے بیراج بنائے گئے, ڈیم بنائے گئے اور پلس کتنی رابطہ نہریں بنائی گئی بیٹے؟ 7 رابطہ. یہ سٹوری ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. میں اب آپ کو ہیڈنگز لکھواتا ہوں, ریڈنگ ہوئے گی اور ساتھ ساتھ ہم ہیڈنگ. سٹوری یہی ہے. آجو بیٹا جی, آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تاکہ ساروں کو بات سمجھ میں آ سکے. آپ اس کو یہاں لگا لیجئے. یہ بیٹے پکڑیں, شاباش. چلو بیٹا, جہاں بیٹے ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے پہلی آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے جی, انٹروڈکشن. جی بیٹا تھوڑا اس طرف, جی پس سے اس طرف اور اس طرف. جی یہاں لکھیں, تعارف لکھ سکتے ہیں یا پس منظر لکھ لیں, بیک گراؤنڈ. جی بیٹا بولیے. 1948 میں بھارت نے ان پاکستانی نہروں کا پانی روک لیا. اس کے سرچشمے بھارت میں واقع تھے. ہاں, سرچشمے کا مطلب ہے جو شروع کہاں سے ہوتے تھے؟ انڈیا سے ہوتے تھے. روک لیا. پھر ان نہروں میں دریائے راوی سے نکلنے والی پن باری 2 عام اور دریائے ستلج سے نکلنے والی نہر دیپال کو شامل ہے. ٹھیک ہے. یہاں لکھیں بیٹے سینتاس کا معاہدہ. سینتاس کا معاہدہ. جی بیٹے, انڈس واٹر ٹریٹی. بولیے. پاکستان نے یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا. چنانچہ عالمی طاقتوں کی زیر نگرانی پاکستان اور بھارت کے مابین دسمبر 1960 میں معاہدہ سینتاس وجود میں آیا. یہاں بیٹے انڈر لائن کر لیں, یہ ایم سی کیوز ہے کہ یہ معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ کاکا پارٹی یاد رکھ لیں
बोर्ड में अगर लॉन्ग ना आया तो ये शॉर्ट तो पक्का है कि सिंतास का मुआहदा कब और किन मुल्कों के दरमियान में हुआ। तो किन मुल्कों के दरमियान हुआ है? पाकिस्तान और भारत। हुआ कब है? करवाया किसने है? वर्ल्ड बैंक ने। ये तीनों एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट और शॉर्ट। यहाँ लिखेंगे बेटे, जहाँ लिखा ना जिसकी रूह से, यहाँ लिखेंगे ये भारत का हिस्सा, पार्ट ऑफ इंडिया। जी बेटा बोलिए। जिसकी रूह से 3 मशरकी दरिया हाँ। रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। यहाँ लिखे बेटा पाकिस्तान का हिस्सा, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी बेटा। 3 मगरबी दरिया सिंध, चनाब और झेलम पाकिस्तान की तहवील में दे दिए गए हाँ। और इन पर पाकिस्तान के मुकम्मल हकूक़ुल मलकियत तस्लीम कर दिए गए। शाबाश। यहाँ लिखें कमी को पूरा करना, पानी की कमी को पूरा करना, रिजॉल्विंग द इशू ऑफ वाटर। जी बेटा। मशरकी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नेटवर्क तश्कील किया गया, जिसकी रूह से पाकिस्तान को माली मुआवनत के अलावा जरूरी तकनीकी रहनुमाई भी फराहम की गई। मशरकी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दर्जे जी यहाँ पर लिखेंगे हिकमत अमली, स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली। बेटे अब वो जो मैंने आपको बताया, वो जो बेटे 3 दरिया जो ले लिए गए थे जिनमें पानी नहीं था, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन 3 दरियाओं से इनमें पानी डालने के लिए क्या किया गया, क्या हिकमत अमली अपनाएगी, वो मैंने आपको बताया। क्या हिकमत अमली थी? बोलिए। नहरें बनाई गई, बैराज बनाए गए, डैम बनाए गए। कौन कौन से? जी बेटे बोलिए। पर मंगला और दरिया सिंध पर तरबेला डैम की तमीर के अलावा 5 लाख एकड़ फुट पानी चश्मा बैराज पर स्टोर किया गया। ठीक हो गया। वहां से फिर नहरें निकाली। आगे बेटे अगला पॉइंट। पुराने बहरों की इस्लाह और मुनासिब जगहों पर नए बहरों की तरमीम करना। बहरों नहीं बेटे, बैराजों, नए बैराज बनाए गए, उसकी तामीर की गई। फिर क्या हुआ? दरियाओं को आपस में जोड़ने के लिए राब्ता नहर को तमीर। राब्ता नहर। बेटे राब्ता नहर उस नहर को कहते हैं जो एक दरिया का पानी दूसरे दरिया में डालती है, उसको राब्ता नहर कहते हैं। अगला बेटे आप बोलेंगे जी आगे बोलिए। और यहाँ पर आपने हेडिंग में लिखेंगे जी मशरकी दरिया। जल्दी बेटा, हाँ बोलिए। हमारे मशरकी दरिया जो मुआहिदा से इम्दाद के तहत अब भारत की मलकियत में है, भारत की तहवील में आने से पहले हमारे अलग 8 मिलियन एकड़ रकबा को पानी फराहम कर रहे थे। ठीक है। अगर हम इन दरियाओं को पानी फराहम करने के लिए राब्ता नहर की तमीर ना करते तो ये इलाका ना सिर्फ बंजर हो जाता बल्कि लोगों को पीने के पानी के असूल में भी मुश्किल पेश आती। शाबाश बेटे। जी यहाँ पर अब आपने हेडिंग लिख लेनी है खुलासा कलाम, कंक्लूजन। खुलासा कलाम, कंक्लूजन। जी बेटे क्या कंक्लूजन है? मुआहिदा के तहत 16 वर्कर्स का काम मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान इस मुआहिदे के हवाले से हमेशा मुखलस रहा है, कभी भी इसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं हुआ, जबकि भारत हमारे दरियाओं के बलाई हिस्सा पर बराजमान होने की वजह से हमारे दरियाओं से फायदा उठाने में कोई मौका हासिल नहीं है। बेटे वो आखिरी पैराग्राफ में ये बता रहा है कि इंडिया हमारे साथ, बहुत अच्छे बेटे शाबाश। आखिरी बात वो ये समझा रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ ये जुल्म भी करता है कि जो बेटा ये दरिया थे ना, ये दरिया भी चूंकि बेटे कहाँ से आते हैं? इंडिया। अब तय हो गया ना कि भाई इन 3 दरियाओं पर इंडिया का कोई हक नहीं है, सारा कहता हूँ इसमें भी इंडिया रोल प्ले करता है और इस पर भी कभी कभी नए डैम बना रहा है और इसका पानी भी वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करता है। और हमारे इवन बेटे आप कभी जाए इस्लामाबाद पिंडी तो रास्ते में चनाब में भी पानी नजर नहीं आता। सिर्फ झेलम में, इवन झेलम में भी सिर्फ एक दरिया है सिंध जिसमें बेटे आपको पानी कुछ मुयसर आता है, वरना बाकी दरिया पाकिस्तान के खुश्क हो चुके हैं और बड़े मसाइल का सामना है। यही वजह है कि फसलों की पैदावार कम। क्लियर होगी बेटे बात? कोई मुश्किल तो नहीं। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे।